तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो उसके सामने दुल्हन के लिबास में खड़ी नफ़ी में सर हिला रही थी। तुमने बहराम शाह के मुंह पे थप्पड़ मारा था ना? हाँ, लेकिन बहराम, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना। मोहब्बत तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। बहराम प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी आपके लिए छोड़ के आई हूँ। अरे तुम जैसी 36 बहराम के आगे पीछे फिरती हैं तो तुम्हारी क्या औकात है। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ खबासत से उसके करीब आ रहा था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। बहराम, आप मेरी मोहब्बत को इस तरह रुस्वा नहीं कर सकते। अरे जिस लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, मैं क्यों करूँ उसका ख्याल। तुम खुद को खुद रुस्वा करने वाली हो, मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखो। वो कहता हुआ उसे दीवार के साथ लगा चुका था। बहराम खुदा के लिए उसके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही थी। बहराम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। ऐसे ही मुझे तुमने थप्पड़ मारा था ना? वो बस भीगी आंखों से उसे देख रही थी। एक के बाद एक थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद करता रहा। वो उसके जुल्म के तमाम जुल्म बर्दाश्त करती रही। अचानक से बहराम ने हाथ खींच के उसे बेड पे फेंका और उस पे झुका। खुदा के लिए ऐसा नहीं करो। उसे दूर करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मगर वो खबासत से मुस्कुराता उस पे झुकता ही चला गया। उसके ऊपर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हवस सवार थी और वो मासूम के जिस्म को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आज शाह हवेली में सूरज आबोताब से चमक रहा था। घर में सजावट की तैयारियां चल रही थी। हर तरफ लोगों की गहमा गहमी थी, क्योंकि अजहर शाह की बेटी की शादी थी। अजहर शाह का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा और बेटी थी। बेटी बड़ी थी, इसलिए उसकी पहले शादी थी। मामा, ये डिज़ाइनर ने सारा ड्रेस खराब कर दिया है। बेटा इतना खूबसूरत तो है, मुझे नहीं पहनना ये। वो मुंह बसोरते हुए बोली। नहीं, बहुत प्यारा है। मामा उसे मुसलसल समझा रही थी, मगर वो बज़िद थी। उसे नया ही ड्रेस डिज़ाइन करवाना है। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक तो ये बहराम का बच्चा किधर है? इकलौती बहन की शादी है और वो आज भी घर से गायब है। हाँ, बैठा होगा आवारा दोस्तों के पास। बीजान रूम में दाखिल होते हुए बोली। बीजान मशल भागती हुई उनके गले लगी। मेरी बच्ची। उन्होंने प्यार से उसके हाथों को चूमा। बीजान, आज बहराम का बच्चा आता है तो इसकी खूब क्लास लगाइएगा। घर में 100 काम करवाने हैं, बाबा अकेले क्या क्या करेंगे, इसे तो कोई एहसास ही नहीं। आज आने दो, इसके कान खींचती हूँ। इसने रोज का ड्रामा बना लिया है। बीजान ये कहते हुए सोफे पे बड़ा जमान हो गई। खजर शाह की इकलौती बेटी मशल की आज मेहंदी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निखरी निखरी सी दुल्हन थी। बहराम शाह की बहन बहराम शाह उसके पास आया। मेहंदी की रस्म करने लगा। हर तरफ गहमा गहमी थी। वो जब अपनी बहन के पास से उठा तो उसे सामने से आती हुई वो लड़की दिखाई दी। उसे देख बहराम शाह के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे। ये कहाँ से आ गई? वो बार बार आंखें साफ करके देख रहा था। हेलो बहराम, कैसे हो? उसके नजदीक आते हुए बोली, और वो कोई और नहीं उसकी कजन सानिया थी। सानिया, तुम? क्या हुआ बहराम, मुझे देख के तुम शौक क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा कोई और है। उसकी नज़रों का धोखा था। जब से उसने उस लड़की को छोड़ा था, हर वक्त उसके सामने यही मंजर आता। कभी वो लड़की किसी के रूप में नजर आती तो कभी किसी के रूप में। उसे देख के वो बेहद परेशान हो गया था। आओ ना बहराम, तुम भी डांस करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सानिया उसे जबरदस्ती फोर्स करते हुए स्टेज की तरफ ले गई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। कम ऑन, तुम इतने बोरिंग कब से हो गए हो? तुम्हारा तो फेवरेट काम है डांस पार्टीज वगैरह, सब डांस फ्लोर पे है, तुम नहीं हो। उसे जबरदस्ती ले गई। वो भी जाके थोड़ा बहुत डांस एंजॉय करने लगा। लोगों के अंदर से उसका चेहरा उसे नजर आने लगा। वो देख के घबरा गया। बार बार नजरें इधर उधर तलाश करने लगी, मगर वो सामने नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था। हराम खोर लड़की, चली जा यहाँ से। तुझे अपने बाप का भी ख्याल नहीं आया? तूने अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। तेरा बाप इस सदमे में इस दुनिया से चल बसा है। उसकी माँ ने उस पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने खाली हाथ देख रही थी, जिन पे मेहंदी किसी और के हाथ की लगी हुई थी, और वो किसी और के लिए उसे छोड़ के चली गई थी। आज उसकी माँ ने उस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये सब करने वाली वो खुद ही थी। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। बहराम शाह, तुम्हें खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरी बद्दुआ है। वो चीख चीख के कह रही थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसकी माँ ने भी उसे घर से निकाल दिया था। वो बेबसी से सड़क पे चल रही थी। जो मोहब्बतों का बाग उसने देखा था, उधर तो सिर्फ और सिर्फ उसके दामन में कांटे ही आए थे। जिल्लत और रुसवाई को गले लगाए फिर रही थी। लोगों ने भी उसे धत्कार के निकाल दिया। अब वो किधर जाती? बस वो सड़कों पे चलती हुई भटक रही थी। आज मशल की रुखसती थी। रुखसती के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। खजर शाह अपनी इकलौती बेटी के गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। हर बेटी को रुखसत होके अपने घर जाना ही होता है।
مشل کو شادی کے فوراً بعد ہی امریکہ شفٹ ہو جانا تھا، اس لیے سب بہت اداس تھے۔ ان کا جان سے پیارا ٹکڑا ان سے دور ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بابا کے گلے لگ کے رو رہی تھی، مگر جو بھی تھا وہ رخصت ہو چکی تھی۔ تمام مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ بہرام بھی اپنے گھر واپس آ گیا۔ بہرام اکیلا روم میں لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے آنکھیں موندی تو اسے بار بار وہی منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈر کے آنکھیں کھول دیتا۔ کیا ہوا بہرام شاہ، اتنا ڈر؟ ابھی تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی، تم دفع کیوں نہیں ہو جاتی میری زندگی سے؟ بار بار کیوں آ جاتی ہو سامنے؟ اتنے میں اس کا عکس غائب ہو گیا۔ بہرام شاہ کو ہر وقت وہم سا لگا رہتا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے جب ثنا بیگم نے بہرام کے رشتے کی بات چھیڑی۔ بہرام، میں چاہتی ہوں میں تمہارے لیے لڑکی دیکھوں۔ کم آن ماما، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو بولا نا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے بس کیریئر سیٹ کرنا ہے۔ ارے بیٹا، کیریئر کیا سیٹ کرنا ہے؟ تمہارے بابا کا بزنس ہے، تم وہ سنبھالو، اور تمہیں کیا کیریئر سیٹ کرنا ہے؟ دیکھو مشل کے جانے کے بعد گھر کتنا سونا سونا ہو گیا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے تمہاری بیگم آئے گھر میں کچھ رونق ہو جائے۔ ماما، ابھی کل تو مشل کی شادی ہوئی ہے اور آج آپ نے میری بھی شادی کا ٹاپک کھول دیا۔ پلیز اس بارے میں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن بیٹا کیوں نہیں کرنی؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا کوئی پسند ہے؟ نہیں ماما، مجھے کوئی پسند نہیں۔ تو پھر بہرام بیٹا ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ پلیز شادی کے ٹاپک کو بند کر سکتی ہیں؟ وہ غصے میں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے کیا ہو گیا بی جان؟ نے ثنا بیگم سے پوچھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لڑکے کے کارنامے، ہر وقت گھوڑے پہ سوار رہتا ہے۔ اب شادی بھی تو کرنی ہے، آج نہیں تو کل تو کرنی ہی کرنی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں شادی کے نام پہ اتنا آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائیں، آپ کا بھی تو بیٹا ہے، آپ کی تو بات مان جاتا ہے۔ دیکھو ثنا بیگم، ابھی اسے شادی نہیں کرنی تو رہنے دو، ابھی ویسے بھی اس کا ذہن بچوں جیسا ہی ہے، تھوڑا سا اور میچور ہونے دو، کسی کی بہن بیٹی کو ویسے ہی ذلیل کرے گا۔ اب اتنی بھی بات نہیں، مجھے اپنے بیٹے کی تربیت پہ بھروسہ ہے۔ وہ غصے میں گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب ناشتے کی ٹیبل پہ صرف اور صرف خضر شاہ اور بی جان ہی رہ گئے تھے۔ خضر بیٹا، ثنا صحیح کہہ رہی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ بہرام کی شادی ہو، اس گھر میں بھی بچے ہوں، وہی رونق ہو۔ اب تو گھر بالکل سنسان ہو گیا ہے۔ مشل کے جانے کے بعد تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اس گھر میں خوشیاں ہونی چاہیے۔ بی جان، میں ابھی تک اتنی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ بہرام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور پھر اس کی شادی کی بات کو آگے چلائیں۔ باقی دیکھ لیں، آپ اپنے طور پہ رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی اچھی لڑکی ملی تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کو رضامند کر لوں گا۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ یہ کہتی ہوئی گھونٹی کا سہارا لیتے ہوئے اندر چلی گئی۔ خضر شاہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس کے لیے نکل گئے۔ وہ ریسٹورنٹ میں کب سے اکیلا بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب اس کے سامنے آ کے ایک لڑکی بیٹھی۔ ہیلو ہینڈسم، کیا کر رہے ہو؟ پھر سے وہی چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ غصے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر والے لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ کم آن، لگتا ہے پاگل ہو تم، میں تو ویسے ہی تمہارے ساتھ آ کے بیٹھی تھی۔ وہ کوئی اور لڑکی تھی جسے وہ سمجھ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اسے دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہ لڑکی یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آس پاس والے لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ بہرام کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ بی جان نے گھر میں رشتے والی کو بلا رکھا تھا، ایک سے ایک بڑھ کے لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی، لیکن بی جان کو ان میں سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دل تھا کوئی گھریلو ٹائپ مشرقی لڑکی ہو جو کہ بہرام کو بھی سنبھالے اور گھر کو بھی سنبھالے۔ ثنا کو بھی ساری زندگی ماڈرن اور فیشن کرتے ہی گزر گئی۔ گھر کو تو ملازمہ کے سہارے چھوڑ دیا ہے، مگر وہ اپنے بہرام کی دلہن مشرقی لانا چاہتی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی ڈھنگ کی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی لڑکی دکھاؤ۔ ارے بڑی اماں دیکھو تو صحیح، اتنی خوبصورت اور ماڈرن لڑکیاں دکھائی ہیں۔ آج کل کے لڑکے ایسی ہی لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں۔ مجھے بہرام کے لیے گھریلو لڑکی چاہیے جو بہت خوبصورت ہو، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کرے، گھر کو بھی سنبھالے۔ پھر اماں جان ایسی لڑکی تو آپ آرڈر پہ تیار کرا لیں، کہاں ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں آج کل کے دور میں؟ تو اماں جی ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں جو ماڈرن نہ ہو۔ آپ جیسی لڑکی چاہ رہی ہیں ویسی تو کوئی ان پڑھ غریب لڑکی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ماڈرن ہیں تو میں ایسی پڑھائی پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ مجھے ان پڑھ ہی لڑکی بہو بنانی ہے۔ جاؤ لے جاؤ یہ اپنے سارے رشتے، مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا۔ اتنے میں ثنا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے بی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آؤ تم بھی بیٹھو، میں اپنے بہرام کے لیے دلہن دیکھ رہی ہوں۔ بی جان آپ بھی نا، آپ کو جب پتا ہے کہ میں نے ثانیہ کا رشتہ بہرام سے کرنا ہے تو آپ خواہ مخواہ کیوں الجھن کر رہی ہیں؟
मुझे वो लड़की बिल्कुल भी एक आंख नहीं बहाती। मुंह पे लेपा पोछी की होती है, इतना मेकअप करती है, घर का कुछ पता ही नहीं, घरेलू लड़की होनी चाहिए। भी जान, आपकी तो कभी सोच नहीं बदलेगी। आजकल का मॉडर्न दौर है और घरेलू लड़की क्या करेगी? मैं तो सानिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। हरगिज नहीं। मशल की शादी तुमने अपनी पसंद से कर ली ना, मैंने तुम्हें रोका नहीं ना। बहराम मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूंगी उसकी वैसे शादी करूंगी, उसकी वैसी दुल्हन होगी जैसी मैं देखना चाहती हूँ। बहराम को आपकी घरेलू सुघड़ बहू पसंद आती है कि नहीं? अरे अभी ढूंढ तो लूं, जलने वाले पहले आ गए हैं। बी जान गुस्से में कहती हुई अपनी खूंटी संभाले रूम में चली गई। वैसे हद है बी जान की भी, अब मेरे इतने मॉडर्न बेटे के लिए उन्हें कोई घरेलू लड़की चाहिए। पता नहीं दिमाग ही ऐसा है इनका। तो बूढ़ी होने के साथ साथ अभी भी अकल नहीं आई उनको, शायद अकल भी बूढ़ी हो गई है। वो ये कहती हुई अपने रूम में चली गई। रात के खाने पे फिर बहराम से शादी का टॉपिक छेड़ लिया। वो फिर से गुस्सा कर गया। मामा, मैंने आपको बोला ना कि आप सानिया के लिए प्रपोजल लेके जाएं। प्लीज मामा, मुझे सानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैंने उससे शादी करनी है, उसे साफ साफ लफ्जों में कह दिया। बीजान अभी तक लबों पर मुस्कुराहट लिए बैठी थी। सना बेगम ने घूर के बीजान की तरफ देखा। तुम्हें ये पट्टी बीजान नहीं पढ़ाई होगी कि तुम्हें सानिया से शादी नहीं करनी। वो बात सानिया की नहीं, मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। अगर आइंदा मुझसे ऐसी बात की तो मैं कहीं चला जाऊंगा। बहराम बेटा प्लीज खाना खाओ, शादी तो तुम्हारी करनी है ना। अब उसे डांटते हुए बोली, जी बाबा जान, शादी तो करनी है लेकिन अभी नहीं करनी ना। और तुम आजकल ऑफिस भी नहीं आ रहे, किधर होते हो? यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। बस बाबा जान, कल से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं ऑफिस भी। और हाँ, आज मशल की कॉल आई थी और आप और मामा को वो इनवाइट कर रहे हैं। आपकी टिकट्स वगैरह बुक हो गई हैं नेक्स्ट वीक की। मैं और बी जान घर पे रहेंगे। हाँ बेटा, तुम और मैं घर के लिए ही हैं। वैसे भी मुझ बूढ़ी औरत को सफ़र कहाँ मुनासिब लगता है। बी जान, हम दोनों मिल के जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बस तेरी शादी करा लो, मेरा बच्चा तेरी दुल्हन को भी साथ लेके जाएंगे। तुम, मैं और तेरी दुल्हन जाएंगे। बी जान ये कह रही थी। सना बेगम तो नफी में सर हिलाती रह गई। ये बी जान की हर बात का बरहम रख लेता है। देखो तो सही, आज तक भी बी जान को मना नहीं किया मैंने। शादी की बात की तो तुम चिढ़ जाते हो, और यही बात अगर बी जान करती है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है तुमने और बी जान ने कोई लड़की पसंद कर रखी है। मामा कैसी बातें कर रही हैं, अभी मैंने कोई लड़की नहीं पसंद की। गुस्से में कहता हुआ उठ गया। नाराज कर दिया ना मेरे बच्चे को। सना, तुम बाज नहीं आती। हाँ हाँ, मैं बाज नहीं आती, आप लोगों तो कुछ नजर ही नहीं आता। वो ये कहती हुई मुंह फुलाए वहां से उठ के चली गई। हॉल में आज फिर बीजान बैठी रिश्ते वाली से अपना सर खपा रही थी कि मुझे बहराम के लिए ऐसी ऐसी लड़की चाहिए। उन्होंने इरादा कर लिया था कि सना और खिजर जब छुट्टियों के लिए जाएंगे तो जैसे कैसे भी करके बहराम का निकाह करवा लेंगी अपनी मर्जी की लड़की से। फिर जो भी हुआ कबूल तो उन्हें करना ही पड़ेगा। वलीमा की रस्म बाद में अदा कर ली जाएगी। सना बेगम तो आजकल फुल शॉपिंग में थी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के पास जाना था छुट्टियां गुजारने। कभी इधर से आती तो शॉपिंग बैग साथ में होते, कभी उधर से आती तो शॉपिंग बैग साथ में होते। वो जैसे खुद मॉडर्न थी, वो चाहती थी उनकी बहू भी ऐसी ही मॉडर्न हो, लेकिन बी जान की जिद के आगे उनकी कहाँ चलती थी। सना बेगम और खिज़र साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए। घर तो बिल्कुल खाली हो गया था। बहराम अब अपनी लाइफ में कुछ संजीदा हो गया, ऑफिस भी जाने लगा। अब वो खुद को ज़्यादातर ऑफिस के कामों में मसरूफ रखता, उल्टी सीधी सरगर्मियों के बारे में कभी भी नहीं सोचता था। रात गए तक बी जान के पास बैठा बातें करता रहता और बी जान भी उससे ढेरों बातें करती। बचपन से ही बी जान को बहराम बहुत प्यारा था। आज बी जान ने बहराम को बोला कि उसने उसके लिए एक लड़की पसंद की है। वो चाहती है कि उसकी सड़ियल माँ के आने से पहले पहले उसका निकाह करवा दें। ये सुन के बहराम मुस्कुराया। अच्छा बी जान, तो आपने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली? कौन है, कैसी है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले निकाह हो ले फिर मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बारे में। बी जान, ये तो जुल्म है। नहीं बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम्हारा निकाह हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, और तुम्हारी माँ के होते हुए मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले। वो उस मेकअप की दुकान सानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ खुद के बनाव सिंगार के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं। चलिए ठीक है बी जान, मैं बाबा से बात कर लूंगा, आप निकाह के बारे में सारी जानकारी उनको दे देना। देख बेटा, मेरी एक शर्त है। बी जान, कैसी शर्त है? वो जो लड़की है बहुत शर्मीली और मासूम है, तो बी जान मैं ये चाहती हूँ कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, उसको प्यार से रखना। अरे बी जान, अभी तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ और आप इतनी नसीहतें करने लगी हैं। हाँ, अभी से समझाऊंगी तो तुझे समझ आएगा ना, तुम जैसे कम अकल को समझ आता कहाँ है।
خضر صاحب نے انہیں نکاح کی پرمیشن دے دی تھی۔ آج ہی وہ معصوم سی لڑکی اس کے نکاح میں آئی تھی، لیکن وہ ہر وقت بہرام سے دور دور ہی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے بہرام کو ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ اس نے بہرام کو بتایا کہ اسے بہت زیادہ الرجی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ماسک لگا کے رکھتی ہے۔ شام ٹائم تو اکثر اس کے آنے سے پہلے لائٹ آف کر کے سو جایا کرتی تھی۔ آج پھر بہرام جب روم میں آیا تو وہ اس کے آنے سے پہلے سو چکی تھی۔ اوپر تکیا رکھے ہوئے بہرام چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھے، مگر بی جان نے بھی اسے فی الحال منع کر رکھا تھا۔ وہ بی جان کی ہر بات مانتا تھا، لیکن اسے اس بات پہ حیرت تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں جو اپنا چہرہ چھپا کے رکھے، وہ بھی اپنے شوہر سے۔ مگر وہ ایسے ہی اس سے دور رہنے لگا۔ اس کے قریب جانے کی جب بھی کوشش کرتا تو وہ خود ہی اس سے دور ہو جاتی۔ وہ کئی بار بی جان سے بھی اس کی شکایت کر چکا تھا۔ بی جان نے بھی اسے منع کیا تھا کہ ابھی وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگائے گی۔ بی جان کتنا ٹائم لگائے گی؟ میں انسان ہوں، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس سے دور رہوں، ایسا کیوں ہے؟ مجھے اس سے بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، مگر اس سے دور بھاگتی ہے، کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی۔ ارے بہرام، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ بہت ہی اچھی بچی ہے، اتنی تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے۔ تو پھر بی جان میں مجھے اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتی؟ میرا بچہ، تھوڑا صبر رکھو، سب کچھ دکھائے گی تمہیں، ابھی کچھ صبر کر لو۔ اور ہاں، تمہارے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، ادھر جا کے تو گھر کو بھول ہی گئے۔ جی بی جان، ماما کہہ رہی تھی کہ ابھی مزید ہم 6 ماہ وہیں گزاریں گے، ابھی اس جل ککڑی کو اپنی شادی کی خبر بالکل بھی نہ بتانا۔ بی جان، ابھی تک تو نہیں بتایا، بابا کو بتایا ہے، میں خود بتاؤں گی اپنے طریقے سے تمہاری ماں کو۔ آج وہ جب کمرے میں گیا تو وہ نہا کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گیلے گیلے بال اس کی کمر کو بھگو رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی رعنائیاں جھلک رہی تھیں، جنہیں دیکھ کے خود کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ بہرام نے آہستگی سے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہیں؟ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، مجھے تم میں وہ نظر آتی ہے، مجھے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی اس کے کندھے پہ سر رکھ کے سرگوشیاں کر گیا، مگر وہ خاموشی سے سنتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا، لیکن آہستگی سے مدہوش ہوتا ہوا لائٹ کو آف کرتا چلا گیا اور خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ روک پایا۔ اس کے اور اپنے درمیان تمام پردوں کو ہٹاتا وہ دیوانہ وار اسے بوسے دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی قربت کو برداشت کر رہی تھی، اسے کوئی بھی مذمت نہیں کی تھی، بس وہ بالکل خاموش تھی۔ بہرام کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی شکل اسے کیوں نہیں دکھاتی، مگر وہ بھی بہرام سے اب کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کس طرح برتاؤ کرتا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا کہ مجھے اپنی شکل دکھا دے۔ جب سے بی جان نے بہرام کو سمجھایا تھا، اب وہ کم ہی اسے تنگ کرتا تھا۔ آج پھر ایسا ہی ہوا۔ بہرام جب روم میں آیا تو وہ سو چکی تھی، مگر بہرام آج خود اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مگر آج وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب بہرام اس پہ جھکا تو اس کے پیٹ کا ابھار دیکھا تو اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ آج سارا دن وہ گھر پہ ہی رہا۔ اس کی وائف کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بار بار وامٹنگ کر رہی تھی۔ بی جان باہر چلی گئی تھی کیونکہ بہرام گھر پہ جو تھا، بہرام کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ اسے ہاسپٹل لے جائے۔ بہرام نے اسے بہت کہا کہ چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، مگر وہ ٹالتی رہی۔ اب بی جان آئی تو انہوں نے بولا، دعا بیٹا جاؤ بہرام کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤ۔ دعا نے سواریاں نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا تو بی جان نے اس بات میں اشارہ کیا، جاؤ بیٹا، تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ مگر بی جان اگر مگر کچھ نہیں، جاؤ بہرام، دعا کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ بہرام دعا کو ہاسپٹل لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی باری آ گئی۔ وہ دعا کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے تمام چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ دعا پریگننٹ ہے، لیکن بہرام کو تو تب بہت بڑا دھچکا لگا جب ڈاکٹر نے بولا کہ نیکسٹ ویک دعا کی ڈیلیوری کی ڈیٹ تھی۔ تو بہرام ہکا بکا رہ گیا، یہ ڈاکٹر کیا بول رہا ہے؟ وہ بہت غصے میں تھا، سارے راستے میں بھی اسے باتیں سناتا آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ گھر جاتے ہی اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور بی جان کے پاس لے کے گیا۔ جب بی جان نے بہرام کو اتنے غصے میں دیکھا تو پوچھا، بہرام کیا ہوا؟ بی جان پوچھے اس سے یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ تو بہت ہی بد کردار لڑکی ہے، ہماری شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں اور اس کے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ ہے، پوچھیں یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ غصے میں چلایا، بہرام بکواس بند کرو، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ بی جان ایسا کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ ہماری شادی کو تو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور آپ اس بچے کو میرا کہہ رہی ہیں۔
یہ لڑکی بدکردار ہے، تبھی مجھ سے بھی منہ چھپا کے رکھتی ہے۔ بی جان نے ایک زوردار تماچا بہرام کے منہ پہ رسید کیا اور دعا سے کہا کہ چہرے کا ماسک ہٹاؤ۔ جب دعا نے چہرے سے ماسک ہٹایا تو بہرام کی دنیا گھوم گئی۔ حرم دعا، حرم دعا کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو شادی والے دن اپنے گھر سے بھاگ کے بہرام کے پاس آئی تھی، اور بہرام نے اس سے نکاح کیا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ تک قائم کر کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بی جان اس کی ہر سرگرمی پہ نظر رکھتی تھی۔ بہرام کے کسی دوست سے معلوم ہوا کہ بہرام نے نکاح کیا ہے اور اس لڑکی کو چھوڑ دیا تو بی جان نے اس کے ذریعے اس لڑکی سے رابطہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی لڑکی کے ساتھ برا نہ ہو، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اسی لڑکی کو بہرام کی دلہن بنا کے لائیں گے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ بچہ بھی بہرام کا ہی تھا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ بہرام نے نکاح کر کے اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا اور اب وہ بچہ بھی اسی کا تھا۔ حرم تم، پھر وہ بول رہا تھا مگر حرم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بہرام، یہ تمہاری تربیت کی تھی، ہم نے تمہیں شرمندہ کر دیا کسی معصوم لڑکی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے۔ تمہاری وجہ سے اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ تو شکر کرو کہ مجھے معلوم ہوا اس کے بارے میں، تو میں اس کا خرچہ وغیرہ اٹھاتی رہی، نہیں تو اب تک کئی درندے اسے نوچ چکے ہوتے۔ تم بھی کسی درندے سے کم نہیں ہو۔ بی جان، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اب تک ڈھونڈ رہا تھا۔ تم مرد ذات جو ہوتے ہو نا، کبھی کسی ایک عورت کے نہیں ہوتے۔ جاؤ اور جا کے اسے مناؤ، اس کا خیال رکھو۔ بہرام جب روم میں گیا تو دیکھا کہ وہ روم میں موجود نہیں تھی بلکہ واش روم میں بند تھی اور مسلسل اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حرم، دروازہ کھولو۔ حرم پلیز، خدا کے لیے، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ حرم، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اندر سے مسلسل رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر بہرام سے دوری ہی اختیار کرتی تھی، ان کے درمیان اب کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ بہرام سے بہت پیار کرتی تھی مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی اس کا بچہ ہوگا بی جان اسے کہیں اور بھیج دیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے بہرام کی زندگی سے نکل جائے گی۔ ڈلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آج اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بی جان اور وہ بہت خوش تھے مگر دعا نے سوچ لیا وہ بہرام جیسے خود سر انسان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو وہ گھر آ گئی۔ اب تو بہرام ہر وقت اس کے آس پاس گھومتا رہتا، کبھی بیبی کی کیئر کرتا، کبھی دعا کی کیئر کرتا، مگر دعا مکمل طور پر بے حس ہو چکی تھی۔ بہرام نے جو اس کے ساتھ کیا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو وہ بہرام کو کبھی بھی معاف نہ کرتی۔ آج اس کا بچہ 2 ماہ کا ہو گیا تھا۔ اسے بی جان سے بات کی کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ بی جان نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ بچہ بہرام کو سونپ کے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن دعا بیٹا، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ قسمت جب موقع دے رہی ہے تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اب تو بہرام سدھر چکا ہے۔ بی جان، میں جانتی ہوں بہرام سدھر چکا ہے مگر میرے ان زخموں کا کیا جو بہرام نے بہت گہرے لگائے ہیں؟ میں بہرام کو چاہ کے بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میری محبت کا قتل کیا، میرے اعتبار کا قتل کیا۔ میں اس کے اعتبار کی خاطر اپنی شادی چھوڑ کے اس کے ساتھ بھاگی اور اس سے نکاح کیا۔ اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے دھتکارا، ایک تھپڑ کے بدلے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ دیکھو دعا بیٹا، پاگل مت بنو پلیز۔ بی جان، آپ اگر میری مدد کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی تو بھی بتا دیں۔ پھر بی جان نے اسے اپنی ایک دوست کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ بالکل اکیلی رہتی ہے اور عمر میں بھی تھوڑی بڑی ہے، اس لیے تم اس کے گھر چلی جاؤ۔ بی جان نے اسے کال کر کے انفارم کر دیا۔ دعا نے اپنی ساری چیزیں پیک کی اور آخری بار اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا۔ اسے سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اس سے دور نہیں جانا چاہ رہی تھی مگر وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنا سامان اٹھایا، آخری نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی اور چلی گئی۔ بہرام روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رہا تھا۔ دعا، تم کدھر ہو؟ وہ دیکھو بیبی کتنا رو رہا ہے، آج سے پہلے تو تم نے کبھی بیبی کے ساتھ ایسے نہیں کیا۔ روم میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ اتارتے ہوئے بول رہا تھا مگر کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے بیبی کو اٹھا لیا، شاید اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ واش روم چیک کیا تو دعا نہیں تھی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بچے کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ پتہ نہیں خود دعا کدھر گئی۔ وہ بہت غصہ ہوا یوں بچے کو روتا دیکھ، پھر خود ہی اس نے فیڈر بنا کے بچے کے منہ سے لگایا۔ کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ روم میں نہیں آئی۔ اب وہ بیبی کو اٹھائے ہوئے بی جان کی طرف چلا گیا۔ بی جان، دعا کدھر ہے؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، اتنے چھوٹے سے بچے کو ایسے کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ معصوم رو رو کے پاگل ہو رہا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ بی جان نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ بی جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟
बहराम दुआ चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या कह रही हैं आप बीजान? ऐसे कैसे छोड़ के चली गई है? आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे बहुत रोका मगर वो रुकी नहीं। तुमने भी तो बहुत गलत किया उसके साथ। अच्छा नहीं किया उसे इतने गहरे जख्म दिए जो वो चाह के भी मिटा नहीं सकती। वो चली गई है तुम्हारी जिंदगी से। बीजान कहाँ गई, किधर गई? अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियां लौटी थी और वो छोड़ के भी चली गई। वो बहुत रंजीदा हुआ था। देखो बहराम, तुमने जो बोया है वही काट रहे हो और अब तो ये मासूम भी अकेला छोड़ गई है। वो कहते हैं ना, औरत के इंतकाम से डरो। जब वो इंतकाम लेने पे आती है तो जान से प्यारे मर्द को भी छोड़ देती है और तो अपनी औलाद भी कुर्बान कर देती है। दुआ ने भी ऐसा ही किया तुम्हारे साथ। बीजान, मैं उसे वापस लाऊंगा, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। अगर मेरे साथ मसला था तो ठीक था, इस मासूम बच्चे के साथ क्या मसला था? उसे तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। है तो तुम्हारा खून, कल को ये भी उसे तबाह करे तो वो बेचारी किधर जाएगी? तुम मर्द एतबार के काबिल ही नहीं होते। वो रूम से बाहर निकल आया। बेबी को कंधे से लगाया हुआ था। बेबी सो चुका था। सना बेगम वापसी की तैयारी कर रही थी क्योंकि उन्हें सुबह की फ्लाइट से ही वापस आना था। उनको जब से मालूम हुआ कि बहराम ने किसी लड़की के साथ ये हरकत की थी और उससे निकाह भी किया था और अब तो एक बच्चे का बाप भी बन चुका है, उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें हर हाल में वापस जाना था क्योंकि बीजान तो बच्चे संभाल नहीं सकती थी और फिलहाल वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती थी। इससे सना बेगम और खिजर साहब तैयारियां करने लगे। मामा, आप जा रही हैं? वो उदासी से बोल रही थी। हाँ हाँ बेटा, हमें जाना ही तो है। मामा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मेरी जान, मैं अभी तुम्हें मिस करूंगी। वैसे मामा, बहराम भाई ने बहुत बुरा किया उस लड़की के साथ। अच्छा हुआ जो उसे छोड़ गई। पता नहीं ये लड़के खुद को क्या समझते हैं और बहराम ने तो हर हद पार कर दी। मिशेल, मुझे अपनी परवरिश पे पूरा यकीन था मगर बहराम ने साबित कर दिया। शुक्र है सानिया की ज़िंदगी मैंने बर्बाद नहीं की। अब तो मैं इस मासूम बच्चे का सोच सोच के पागल हो रही हूँ जो उसे छोड़ के चली गई है। लेकिन इस लड़की का क्या कसूर है? सब कुछ तो हमारे बहराम का किया धरा है। वो दोनों माँ बेटी बैठी दुख सुख कर रही थी। बहराम सारी रात जागता रहा क्योंकि बेबी भी सोया नहीं था। शायद उसे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी। वो सुबह सुबह आंखें मसलता हुआ उठ बैठा और उसे लेके बीजान की तरफ आ गया। बीजान ये सारी रात रो रहा था। आप इसे चुप करवाएं। बीजान के हाथ में दे दिया। बीजान ने उसे जैसे ही सीने से लगाया तो वो नींद की गहरी वादियों में चला गया। बेटा, उसे नींद आई हुई थी। अमूमन छोटे बच्चे रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। बीजान, आपको मालूम होगा ना दुआ कहाँ गई है? प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस दे दें। मुझे मालूम नहीं, बीजान गुस्से में कहने लगी। और हाँ, तुम्हारे बाबा और माँ आ गए हैं, उन्हें जाके पिक कर लो एयरपोर्ट से। जी बीजान। वो फ्रेश होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जब वो माँ और बाबा को वापस लेके आ रहा था तो तकरीबन तमाम सफ़र उनका खामोशी में ही कटा। खिजर साहब भी नाराज़ थे और सना बेगम को भी अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माशाल्लाह दुआ बेटा, तुम तो बहुत जल्दी उठ जाती हो। जी आंटी। अब आगे तुमने क्या सोचा है? कोई जॉब करोगी? बस कल 2-3 जगह इंटरव्यू दे दिया है आंटी। बस दुआ करें। दुआ, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी, पूछे। तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आती? वो सर्द मोहरी से बोली। अगर आती है तो फिर उसे यूं क्यों छोड़ के आई हो? बस बेहिस हो गई हूँ, वो मासूमियत से बोली। तो बच्चे, जल्दबाजी के फैसले ना करो, वापस लौट जाओ। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा बच्चा है। आंटी, मेरी कोई फैमिली नहीं है। जिस शख्स ने मुझे बर्बाद कर दिया उसके साथ मैं कैसे ताल्लुक़ बना लूँ दोबारा से? जिसने ये ख्याल न किया कि जो लड़की उसके लिए दुनिया छोड़ आई है वो घर से बेघर करके मुझे चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द नहीं सहा जितना उस शख्स के लिए सहा था। बेटा, मैं तुम्हें समझा ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती, लेकिन मुझे तुम्हारे मासूम बच्चे पे तरस आ रहा है। छोटे बच्चे तो माँ के बगैर रह ही नहीं सकते। सना बेगम को वो बच्चा जान से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो सारा दिन उसे सीने के साथ लगाए रखती थी। अब तो वो भी सना बेगम से काफ़ी अटैच हो गया था। खिजर साहब को भी बहुत प्यारा था मगर सबके सब बहराम से बहुत नाराज़ थे। सना बेगम ने कई बार बीजान से कहा कि वो दुआ से मिलना चाहते हैं मगर बीजान ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं वो कहाँ गई है। बहराम ने अब तो हद ही कर दी। हर टाइम सिगरेट पीना, शराब पीना उसका मशगला बन गया। जब भी उसके कमरे में कोई जाता तो हर तरफ धुआं ही धुआं फैला होता। आज वो बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो बुरी तरह खांस रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया।
ثنا بیگم نے نوٹ کیا کہ آج بہرام صبح سے باہر نہیں آیا تو ملازمہ کو بھیجا کہ جاؤ بہرام کو بلا لاؤ کہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ جب ملازمہ گئی تو دیکھا کہ وہ فرش پہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، ایش ٹرے میں سگریٹ سے بھرا ہوا ہے، شراب کی بوتلیں۔ اس نے سارا حلیہ آ کے ثنا کو بتایا تو ثنا بھاگی چلی گئی۔ جب جا کے دیکھا تو اس کا بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ اس وقت تو ثنا کو کچھ بھی نہ سوجا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن ہوش میں نہ آیا تو اس نے فوراً ایمبولینس بلا لی اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اسے بہت اچھے ہاسپٹل میں جاب مل گئی تھی اور کل سے اسے جوائننگ بھی دینی تھی۔ آنٹی مجھے جاب مل گئی ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ آنٹی مجھے نرسنگ کی جاب مل گئی ہے۔ اچھا بیٹا، میں نے 2-3 کورس کر رکھے ہیں، ویسے بھی میں میڈیکل پڑھ رہی تھی۔ وہ ساری باتیں اسے بتا رہی تھی۔ آنٹی ہم 2 دن تک جائیں گے، میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اسے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نمی تھی۔ تو ہم ضرور جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میں چاہتی ہوں آنٹی میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاؤں، پھر خلا کا کیس کر کے اپنے بیٹے کو بھی واپس لے لوں۔ جیسی تمہاری مرضی دعا، جو تم چاہو کر سکتی ہو۔ آج اس کا ہاسپٹل میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت خوشی خوشی گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی وارڈ نمبر 3 میں ڈیوٹی ہے اور اس کو آج سارا دن ادھر ہی ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہ نرس والے انداز میں ادھر چلی گئی، مگر سامنے پڑے مریض کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ بہرام اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے ساتھ والی نرس سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو نرس نے بتایا کہ بیجا اسموکنگ کرنے کی وجہ سے ان کو لنگز کا پرابلم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو وہ اس کے قریب چلی گئی اور دیکھنے لگی۔ اسے بے پناہ آکسیجن ماسک، ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ بیمار ہو۔ اتنے میں ثنا بیگم روم میں داخل ہوئی اور نرس کو ہدایات دینے لگی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ آج سے پہلے تو اس کی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی ماں نے آج سے پہلے دعا کو کبھی دیکھا تھا۔ وہ سارا دن وارڈ میں اسی پہ ڈیوٹی کرتی رہی، مگر اسے کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی وہ ہوش میں آتا اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی، جو کہ بہت ہی بڑا کام تھا۔ نرس دعا جلدی آئیں، پیشنٹ کو دیکھیں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور ڈاکٹر ابھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا، اس لیے دعا بھاگی بھاگی آئی۔ اسے دیکھتے ہی بہرام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دعا نے فوراً سے اس کا ہارٹ بیٹ سب کچھ چیک کیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب دعا نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی تو اس نے دعا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دعا کدھر چلی گئی تھی؟ اس کی ماں نے مڑ کے دیکھا۔ کیا اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے جو نرس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دعا دعا پکار رہا ہے؟ دعا پلیز مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤ میری زندگی میں۔ دعا بالکل پتھر بنی اس کا چیک اپ کر کے چلی گئی۔ کچھ ثنا بیگم کو ہدایات بتائیں اور بتایا کہ انہیں وہ والی میڈیسن منگوا کے دینی ہے، اس لیے آپ جلدی سے میڈیسن منگوا دیں۔ جب ثنا بیگم میڈیسن لینے گئیں تو وہ دعا کا ہاتھ پکڑ گیا۔ دعا خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا تھا۔ وہ آکسیجن ماسک ہٹاتا ہوا اپنی ساری سچائیاں بتا رہا تھا۔ دعا اگر میں مر گیا تو مجھے تب بھی معاف نہیں کرو گی، اللہ نہ کرے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا۔ دعا کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر اسے بہرام نے توڑ دیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں اس ٹاپک پہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے چلی گئی، مگر وہ اس کے لیے پہیلی چھوڑ گئی کہ اس نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن گھر واپس کب آئے گی؟ ثنا بیگم آئی تو بہرام نے اسے بتایا کہ دعا اس کی وائف ہے، اس سے پلیز التجا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے، پلیز ماما التجا کریں وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ روتا ہوا بول رہا تھا۔ ثنا بیگم دعا کے پیچھے گئی، دیکھا تو وہ اپنے وارڈ میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دعا کو پکارا۔ دعا بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دعا نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا بہت غلط ہوا، میں تمہارے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ مر جائے گا۔ ایک ماں کی فریاد سن لو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی۔ دیکھو میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے خود کو اجاڑ کے رکھ دیا تمہارے لیے، اب کچھ غلط نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ وہ التجائیں کر رہی تھی۔ آنٹی میں نے آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا تو پھر بیٹا واپس کیوں نہیں آ رہی؟ سوری آنٹی، میں واپس نہیں آؤں گی۔ کیوں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، پلیز خدا را ایسا مت کرو۔ ان سے کچھ ٹائم مانگا اور بولا کہ میں انہیں سوچ کے بتاؤں گی۔ ایسے آنٹی بھی مان گئی۔ دعا نے بی جان کو کال کی تو وہ بہت رو رہی تھی۔
اس نے بی جان سے مدد مانگی۔ بی جان نے اسے سمجھایا کہ اپنا گھر خراب نہ کرو، اگر قسمت تمہیں موقع دے رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ اور بہرام کو معاف کر دو۔ دعا نے بہرام کو معاف کر دیا۔ اب بہرام پہلے سے کافی بہتر تھا، وہ گھر آ چکا تھا۔ کچھ دن بعد دعا بھی واپس آ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر بیبی اور بہرام کا خیال رکھنے لگی۔ بیبی ابھی ہی سویا تھا جب وہ بہرام کے پاس آ کے بیٹھی۔ دعا جی، بہرام نے اس کی ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی میں پیوست کیا۔ دل سے معاف کر دیا نا مجھے؟ دعا نے روتے ہوئے اپنی پیشانی بہرام کی پیشانی سے ٹکا دی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بہرام، میں بھی بہت کرتا ہوں۔